بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فوائد الفواد، ملفوظات و تعلیمات سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی. فوائد الفواد کی پہلی جلد سے 17ویں مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. حضرت خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوائد الفواد کی پہلی جلد 17ویں مجلس میں فرماتے ہیں: اسی مہینے کی 25ویں تاریخ پیر کو قدم بوسی کی دولت ملی. کھانا کھلانے کی فضیلت کا ذکر نکلا. کھانا کھلانے کی کیا فضیلت ہے، اس بارے میں ذکر نکلا. زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا بہت اچھی چیز ہے. اس دوران فرمایا کہ خواجہ علی فرزند خواجہ بزرگ حضرت شیخ رکن الدین اللہ تعالیٰ ان سب کو قیامت میں خیر سے اٹھائے، تاتاری کافروں کے حملے میں گرفتار ہوئے. ان کو چنگیز خان کے سامنے لے گئے. اسی خاندان کے مریدوں میں سے ایک شخص وہاں حاضر تھا. وہ دربار میں رسوخ رکھتا تھا، یعنی دربار میں اس کا بڑا اثر تھا. جب اس نے خواجہ علی کو گرفتار دیکھا تو حیران رہ گیا. دل میں سوچنے لگا کہ ان کی رہائی کی کیا ترکیب ہوگی. اس شخص نے دیکھا کہ ان کے پیرزادے وہاں گرفتار ہیں، تو ان کو رہا کرنے کی اس نے ترکیب سوچی. اور ان کا ذکر چنگیز خان کے سامنے کس حیثیت سے کروں؟ اگر کہتا ہوں کہ یہ بڑے بزرگ اور صاحب کرامت خاندان سے ہیں تو اسے کیا معلوم، اور اگر طاعت و عبادت کا ذکر کرتا ہوں تو وہ بھی مؤثر نہ ہوگا. مختصر یہ کہ بڑے سوچ بچار کے بعد چنگیز خان کے سامنے گیا اور کہا کہ اس شخص کا باپ بہت بزرگ آدمی تھا. کہا کہ اس شخص کا باپ بہت بزرگ آدمی تھا، مخلوق کو کھانا کھلاتا تھا، مخلوق کو کھانا کھلاتا تھا، اس کو رہائی دینی چاہیے. چنگیز خان نے پوچھا کہ اپنے لوگوں کو کھانا دیتا تھا یا غیر لوگوں کو، اپنے لوگوں کو دیتا تھا یا غیر لوگوں کو دیتا تھا؟ اس شخص نے جواب دیا غیروں کو. اس نے جواب دیا غیر لوگوں کو. اپنے لوگوں کو تو سب ہی کھلاتے ہیں، مگر اس کا باپ خلق بیگانہ کو کھانا تقسیم کرتا تھا. چنگیز خان اس بات سے خوش ہو گیا. چنگیز خان اس بات سے خوش ہو گیا اور بولا کہ وہ آدمی کیسا نیک ہوتا ہے، وہ آدمی کیسا نیک ہوتا ہے جو خلق خدا کو کھانا دیتا ہے. پس اسی وقت حکم دیا کہ اسے رہا کر دیں. اسی وقت حکم دیا کہ اسے رہا کر دیں اور خلعت بھی عطا کیا اور معذرت بھی کی. رہا بھی کر دیا، انعام بھی دے دیا اور معافی بھی مانگی. اور اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ کھانا کھلانا تمام مذہبوں میں پسندیدہ ہے، بلا تفریق. سارے مذاہب میں کھانا کھلانا بڑا پسندیدہ ہے. ہر جگہ خانقاہوں میں، صوفیاء کے یہاں کھانا کھلانے کا بڑا رواج ہے. اس کی بڑی فضیلت آئی. پیرانی پیر شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ میں نے نیکیاں تلاش کی. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تلاش کیا، تلاش کرنے کے بعد جستجو کی، تلاش کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ کھانا کھلانے سے سب سے بڑی نیکی میں نے نہیں پائی. لوگوں کو کھانا کھلانے کی بڑی فضیلت آئی ہے. اس کے بعد
خطرہ، عزیمت اور فعل کا ذکر آیا. خطرہ، عزیمت اور فعل کا ذکر آیا. فرمایا اول خطرہ ہے، پہلے آدمی کے دل میں کوئی چیز آتی ہے. آدمی کے دل میں کوئی چیز آتی ہے کہ اس کام کو کروں، کیا کروں. اس کے بعد عزیمت ہے. عزیمت کیا چیز ہے؟ یعنی اس خیال پر دل جم جاتا ہے. اس خیال پر عزیمت یعنی اس خیال پر دل جم جاتا ہے. اس کے بعد فعل ہے، یعنی وہ فعل ہوتا ہے. یعنی اس عزیمت ارادے کو عمل تک پہنچاتا ہے، یعنی اس ارادے کو عملی جامہ پہناتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ عوام جب تک کر نہ گزرے نہیں پکڑتے. عوام جب تک کرتے نہیں ہیں تب تک وہ پکڑے، ان کا مواخذہ نہیں ہوتا. لیکن خواص کی خطرے ہی پر پکڑ ہو جاتی ہے. خواص کی خطرے ہی پر پکڑ ہو جاتی ہے. لوگوں کو چاہیے کہ ہر حال میں خدا کی طرف رجوع رہیں. ہر حال میں خدا کی طرف رجوع رہیں، کیونکہ خطرہ، عزیمت اور فعل سب حق تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں. خطرہ بھی، عزیمت بھی، ارادہ بھی، فعل بھی، خیال بھی، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں. اور اللہ تمام افعال کا، ارادوں کا، خیالات کا اللہ تبارک و تعالی پیدا کرنے والا ہے. بندہ اس کا کاسب ہے، یعنی کرنے والا، عمل کرنے والا ہے. ہر صورت میں حق تعالی کی پناہ مانگے. ہر صورت میں حق تعالی کی پناہ مانگے. اب اس کے بعد فرمایا حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، کوئی خطرہ میرے دل میں ایسا نہیں گزرا کہ اس فعل کی تہمت مجھ پر نہ لگی ہو. شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ کوئی خطرہ میرے دل میں ایسا نہیں گزرا کہ اس فعل کی تہمت مجھ پر نہ لگی ہو، اگرچہ کہ ہرگز وہ فعل میں نے نہیں کیا ہوتا تھا. وہ فعل مجھ سے نہیں ہوا ہوتا تھا، لیکن اس کی تہمت مجھے لگ جاتی تھی. یہاں تک کہ ایک دفعہ کوئی مرد کامل اور سچے درویش ان کی خانقاہ میں آئے. کوئی بزرگ ان کے پاس آئے. شیخ ابو سعید ابو الخیر نے ان کی معرفت کا کمال دیکھا، سمجھ گئے کہ وہ کیسے کامل مرد ہے. دیکھا کہ انہوں نے ان کی حال کو جانا، ان کی کمال کو سمجھ لیا. افطار کے وقت اپنی لڑکی سے کہا کہ پانی کا کوزہ ان کے سامنے لے جائے. لڑکی اگرچہ چھوٹی تھی مگر پورے ادب اور نہایت احترام کے ساتھ پانی ان درویش کے سامنے لے گئی. پانی ان درویش کے سامنے لے گئی. شیخ ابو سعید کو بیٹی کا ادب بہت اچھا لگا. شیخ ابو سعید کو بیٹی کا ادب بہت اچھا لگا اور دل میں کہنے لگے کہ وہ کیا خوش قسمت آدمی ہوگا، وہ کیا خوش قسمت آدمی ہوگا جس کے نکاح میں یہ لڑکی جائے گی، جس کے نکاح میں یہ لڑکی جائے گی. جب یہ خیال ان کے دل میں آیا، حسن معظم کو جو خانقاہ کے خادم تھے بازار میں انہوں نے بھیجا اور کہا کہ جاؤ خبر لاؤ کہ شہر میں کیا چرچا ہے. جاؤ شہر میں جاؤ خبر لاؤ کہ کیا چرچا ہے. حسن معظم بازار میں گئے اور واپس آ کر شیخ سے کہا، بازار میں آج میں نے ایک ایسی بات سنی ہے کہ کسی کان میں اس کے سننے کی طاقت نہیں ہے. بازار میں میں نے ایسی بات سنی کہ کسی کے کان میں اس بات کو سننے کی طاقت نہیں ہے.
شیخ بولے کہو. حسن نے جواب دیا کہ وہ بات میری زبان پر کیسے آئے گی. شیخ نے حکم دیا کہ جو کچھ تم نے سنا ہے وہ کہہ گزرو. شیخ نے کہا کہ جو تم نے کہا ہے وہ کہہ دو. حسن معزن نے کہا کہ بازار میں ایک شخص دوسرے سے کہتا تھا کہ شیخ ابو سعید چاہتے ہیں کہ خود اپنی بیٹی سے شادی کر لیں. شیخ ابو سعید چاہتے ہیں کہ خود اپنی بیٹی سے شادی کر لیں. شیخ ابو سعید ابو الخیر ہنسے اور بولے کہ میرے اس خطرے ہی پر میرا مواخذہ ہو گیا ہے. میرے اس خیال ہی پر میرا مواخذہ ہو گیا ہے. لوگوں کی بدگمانی بھی کیسی تھی. اور یہ بات جو ہے حسنات الابرار یہ سیئات المقربین کے قبیل سے ہے. یعنی ابرار کی نیکیاں مقربین کے گناہ ہوا کرتے ہیں. بہرحال شیخ ابو سعید خواص کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے خیال ہی پر ان کا مواخذہ ہوتا ہے. بہرحال جب خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے یہ حکایت پوری کی، جب خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے یہ حکایت پوری کر لی، بندے نے عرض داشت کی کہ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ شیخ ابو سعید ابو الخیر اپنے زمانے کے بندوں میں سے نیک بخت ترین ہوئے ہیں. یعنی بہت نیک بندوں میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے. فرمایا ہاں، اور بندے کی اس بات پر تعریف فرمائی. شیخ ابو سعید ابو الخیر بہت بڑے نیک بزرگ تھے. پھر توبہ کی استقامت کا ذکر آیا. زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ اگر ایک شخص شراب سے توبہ کرتا ہے تو لازمی طور پر اس کے پرانے ساتھی اور ہمجولی اس کی مزاحمت کرتے ہیں، یعنی اس کے پیچھے پڑتے ہیں، اور ہر دفعہ شراب پینے کے لیے اس مقام پر اسے بلاتے ہیں جہاں انہوں نے لطف اٹھایا تھا، اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ پھر شراب پیے. اور یہ بات اسی وقت ہوتی ہے جب اس کے دل میں کسی قدر لگاؤ رہ گیا ہو. اگر تائب دل کو اس خیال سے پوری طرح صاف کر لیتا ہے، اگر توبہ کرنے والا دل کو اس خیال سے پوری طرح صاف کر لیتا ہے تو کوئی ہمجولی اور ساتھی اس کی مزاحمت نہیں کر سکتا. یعنی دل میں اس نے پکا ارادہ کر دیا کہ بھئی نہیں پیوں گا، تو کوئی اس کا ساتھی اس کے پاس نہیں آتا. توبہ کی سچائی کا ثبوت اس کے ساتھیوں اور ہمجولیوں کا ساتھ چھوڑنا ہوتا ہے. توبہ کی سچائی کا ثبوت اس کے ساتھی جو پرانے تھے، ہمجولی جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا کا ساتھ چھوڑنا ہوتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ جب کسی کا ذکر گناہ اور کسی فسق کے ساتھ لوگوں کی زبان پر لاتے ہیں، جس کسی کا ذکر کسی گناہ اور کسی فسق کے ساتھ لوگوں کی زبان پر لاتے ہیں، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ کسی قدر اس شخص کا دل اس فسق اور گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے. یعنی لوگوں کی زبان پر کسی گناہ یا فسق کے ساتھ کسی شخص کا ذکر زبان پر لوگ لاتے ہیں، تو یہ لوگوں کی زبان پر لانا اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ شخص کسی قدر اس گناہ اور فسق کی طرف مائل ہوتا ہے. لیکن جب توبہ کرنے والا اپنے دل کو پوری طرح اس ناشائستہ کام سے پھیر لیتا ہے، جب توبہ کرنے والا اس گناہ سے، اس برے کام سے منہ پھیر لیتا ہے، تو پھر کوئی بھی اس جرم و گناہ کے ساتھ اس کا ذکر نہیں کرتا. جب مکمل طریقے سے، پوری طریقے سے کیا ہے، اس گناہ اور
جرم سے منہ پھیر لیتا ہے تو کوئی بھی اس گناہ اور اس جرم کے ساتھ اس کا ذکر نہیں کرتا۔ یہ ساری بات توبہ کی استقامت کی دلیل ہے۔ یہ ساری بات کیا ہے؟ توبہ کے استقامت کی دلیل ہے۔ یعنی جب تک تائب توبہ میں مستقیم ہے، جب تک تائب توبہ میں مستقیم ہے تو نہ اس کا ذکر کوئی معصیت کے ساتھ کر سکتا ہے، نہ فسق کے ساتھ اس کا نام زبان پر لا سکتا ہے۔ جب تک توبہ میں استقامت ہے تب تک کوئی معصیت کے ساتھ اور گناہ کے ساتھ اس کا نام زبان پر نہیں لا سکتا۔ البتہ اس گناہ اور معصیت کی طرف مائل ہوگا، اس گناہ اور معصیت کی طرف مائل ہوگا، ذرا بھی جھکا ہوا ہوگا تو ضرور اس کو طلب کرنے میں کھینچا تانی کریں گے، ضرور اس کی طرف بلانے میں اس کو کھینچا تانی کریں گے، اور زبان پر بھی اس کا فسق و فجور کے ساتھ لائیں گے۔ زبان پر بھی اس کا ذکر کیا ہے؟ فسق و فجور کے ساتھ لائیں گے، جب اگر وہ فسق و فجور کی طرف مائل ہو تو۔ اگر نہیں ہے، توبہ میں استقامت کر لیا تو فسق و فجور کے ساتھ لوگ اس کا نام، اس کا ذکر زبان پر نہیں لا سکتے۔ یہ توبہ کی استقامت ہے۔ پھر حیدر زادہ علیہ الرحمہ کا ذکر نکلا۔ کوئی بزرگ ہیں حیدر زادہ، زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ وہ ترک بچے تھے اور ایک صاحب حال درویش تھے، صاحب حال درویش تھے۔ جس زمانے میں چنگیز خان کی یورش ہوئی، یعنی حملہ کیا، کافروں نے ہندوستان کا رخ کیا، ان ایام میں انہوں نے ایک روز مریدوں کی طرف رخ کر کے کہا کہ مغلوں سے بچ کر بھاگو، وہ غالب آ جائیں گے۔ کہا کہ مغلوں سے بچ کر بھاگو کہ وہ غالب آ جائیں گے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیسے؟ ان سے پوچھا گیا کیسے؟ بولے وہ ایک درویش کو اپنے ساتھ لا رہے ہیں، بولے وہ ایک درویش کو اپنے ساتھ لا رہے ہیں اور خود اس درویش کی پناہ میں آتے ہیں، خود وہ اس درویش کی پناہ میں آتے ہیں۔ میں نے عالم باطن میں اس درویش سے کشتی کی ہے، میں نے عالم باطن میں اس درویش سے کشتی کی ہے اور اس نے مجھے زمین پر دے مارا ہے، اس درویش نے مجھے ہرا دیا ہے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ وہ غالب آ جائیں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ غالب آ جائیں گے، تم لوگ بھاگو۔ اس کے بعد خود ایک غار میں چلے گئے اور غائب ہو گئے۔ انجام وہی ہوا جو انہوں نے کہا تھا۔ اولیاء کا حال دیکھیں کیا حال ہو۔ اس حکایت کے بیان کے بعد بندے نے عرض کی کہ یہ گروہ جو لوہے کے توپ و کڑے ہاتھ اور گردن میں ڈالتے ہیں، کیا انہی کی پیروی ہے؟ کیا انہی کی پیروی ہے؟ ارشاد ہوا ہاں، لیکن ان پر تو ایک حال طاری ہوا کرتا تھا کہ اس حال میں گرم دہکتے ہوئے لوہے کو اٹھا لیتے تھے اور خود اپنے ہاتھ سے کبھی توپ بناتے تھے اور کبھی کڑا بنا لیتے تھے۔ لوہا ان کے ہاتھ میں موم ہو جاتا تھا، اور یہ گروہ جو ہے یہ توپ اور کڑے تو پہنتا ہے، لیکن وہ حال کہاں ہے؟ یعنی یہ توپ کوڑے وغیرہ لوہے کا لباس پہنا کرتے تھے، ان کی اتباع میں بھی جو ہے ان کے لوگ پہنا کرتے تھے، لیکن ان کا پہننا اور تھا، اور جو لوگ اس زمانے میں پہنتے تھے ان کا الگ تھا۔ اور ان کا حال یہ تھا بزرگ کا کہ اس بزرگ کے پاس لوہا نرم موم کی طرح ہوا کرتا تھا، ان کا پہننا اور تھا اور ان کا پہننا اور ہے۔ پھر اس بات کا ذکر آیا کہ زندگی یہ ہے، پھر اس بات کا ذکر آیا کہ زندگی یہ ہے کہ درویش ذکر حق میں مشغول رہے، درویش ذکر حق میں مشغول رہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک بزرگ تھے،
ان کو میرا گرامی کہتے تھے، ان کو میرا گرامی کہتے تھے۔ کسی درویش کو یہ آواز ہوئی کہ ان کی زیارت کو آئے، ان کی زیارت کو آئے، اور ان درویش کی یہ کرامت تھی کہ جو خواب بھی دیکھتے سچا ہوتا، جو خواب بھی دیکھتے وہ سچا ہوتا۔ اس خواب کی تعبیر بالکل وہی ہوتی جو دیکھا ہوتا تھا۔ یعنی بزرگ ایسے تھے جو بھی خواب دیکھتے حقیقت میں وہ چیز ہو ہی جاتی تھی، ہو ہی جاتی تھی۔ یہاں تک ایک دفعہ ان پر میرا گرامی کا اشتیاق ملاقات غالب آیا، یعنی ان کے دل میں یہ ارادہ پیدا ہوا کہ بھئی جا کر حضرت میرا گرامی کا کسی ملاقات کرے۔ میرا گرامی جہاں تھے وہاں روانہ ہوئے، راستے میں کسی منزل پر اترے اور سو گئے۔ انہوں نے خواب میں سنا کہ میرا گرامی مر گئے ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا سنا کہ میرا گرامی کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب صبح ہوئی تو اٹھے اور بولے کہ افسوس، اتنا راستہ ان کی ہوس میں طے کیا اور وہ وفات پا گئے۔ جب اٹھے اور بولے، انہوں نے خواب میں سنا کہ میرا گرامی مر گئے۔ جب صبح ہوئی تو اٹھے اور بولے افسوس، اتنا راستہ ان کی ہوس میں طے کیا اور وہ وفات پا گئے، اب کیا کرنا چاہیے؟ خیر، چلتا ہوں، جس مقام پر وہ تھے وہاں ان کی قبر کی زیارت کر لوں۔ جب وہ اس مقام پر پہنچے جہاں میرا گرامی تھے تو ہر کسی سے پوچھنا شروع کیا کہ میرا گرامی کی قبر کہاں ہے۔ ہر ایک سے اس شہر میں پہنچے جہاں میرا گرامی ہے تو پوچھا کہ ان کی قبر کہاں ہے۔ سب نے کہا وہ تو زندہ ہیں، ان کی قبر کیوں پوچھتے؟ وہ زندہ ہیں، ان کی قبر کیوں پوچھتے ہو؟ یہ درویش حیران ہوا، میرا خواب جھوٹا کیسے ہو گیا؟ میرا خواب جھوٹا کیسے ہو گیا؟ الغرض میرا گرامی کی خدمت میں آیا اور سلام کیا۔ کہتے ہیں کہ میں میرا گرامی کی خدمت میں آیا اور سلام کیا۔ میرا گرامی نے سلام کا جواب دیا اور کہا، اے خواجہ، اے خواجہ، معنی کے اعتبار سے تمہارا خواب سچا تھا، معنی کے اعتبار سے تمہارا خواب سچا تھا، کیونکہ میں مسلسل یاد حق میں مشغول رہتا ہوں، میں مسلسل یاد حق میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتا ہوں۔ اس رات کو اس کے غیر میں مشغول ہوا، یہ ندا عالم میں کر دی گئی کہ میرا گرامی مر گیا ہے۔ اللہ اکبر، عالم میں یہ ندا کر دی گئی کہ میرا گرامی مر گیا ہے۔ خاصان خدا اللہ والوں کا حال دیکھیں۔ ایک وقت ایسا گزرا، اللہ کی یاد کے علاوہ اللہ کے غیر میں مشغول رہ گئے، عالم میں ندا آئی کہ وہ مر گئے۔ اس بات سے پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے وہی زندہ ہے۔ ذکر خدا ہی زندگی ہے، اور ذکر خدا سے غفلت موت ہے۔ ایک لمحہ، ایک رات ان سے چھوٹ گئی تو عالم میں ندا کر دی گئی کہ وہ مر گئے، ان کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے چلے گئے۔ نہ جانے ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارا کیا حال ہوگا۔ ہمارا آپ ایسے ماحول، ایسے حالات سے گزر رہے ہیں۔ ان کی تو ایک رات گزری، عالم میں ندا کی گئی کہ وہ مر گئی۔ ہماری ہر راتیں، ہر لمحات ایسے گزرتے ہیں جس میں یاد خدا سے غفلت ہی غفلت ہے۔ حقیقی حیات، حقیقی زندگی، عزیزوں، بھائیوں، دوستو، خدا کی ذکر ہی میں ہے، خدا کی یاد ہی سے زندگی ہے، اور خدا سے غفلت
موت ہے، خدا سے غفلت، محرومی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی محرومی نہیں۔ سب سے بڑی محرومی یہ ہے اللہ جب کسی بندے سے منہ موڑ لیتا ہے سجدوں کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ اللہ کے ذکر سے غافل ہونا بہت بری چیز ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں خداوند قدوس سے، پروردگار سے، خالق کائنات سے، اے پروردگار، مالک و مولا پروردگار، تو ہمیں ان لوگوں میں سے بنا پروردگار جو تیرا ہمیشہ ذکر کرتے ہیں، جو ہمیشہ اللہ اللہ کہتے ہیں، جو ہمیشہ اللہ اللہ میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ پروردگار ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا پروردگار جو ہمیشہ تجھ سے غافل رہتے ہیں، غفلت برتتے ہیں۔ پروردگار ہمیں تیرے ذکر کی، ہمیں تیرے یاد کی توفیق عطا فرما۔ بزرگوں کے ان تعلیمات پر عمل کرنے والا، توبہ پہ استقامت کرنے والا، لوگوں کو کھانا کھلانے والا اور ہمیشہ تیرا ذکر کرنے والا بنا۔ مولا پروردگار ان مجالس کو ہمیں سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔